مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ تم اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک انسان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا۔ اور وہ کون ہے پہلا انسان؟ وہ اس دنیا میں آنے والے تاریخ انسانی کے سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، جن سے انسانی سلسلہ شروع ہوا، انہی سے انہی کی بیوی کو پیدا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ہم نے ان دونوں کے ذریعے سے ایک انسانی سلسلہ شروع کیا۔ یہاں پر یہ اشارہ فرمایا کہ تم ڈرو اس رب سے کہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں پہچان کروائی کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس رب سے ڈرو۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اب تو تم پہچان چکے ہو نا کہ کس نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اب اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ جس نے تمہارے درمیان رشتوں کو، قرابت داریوں کو رکھا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان رشتہ داریوں کا احترام کرو، محبت اور پیار کے ساتھ ایک خاندان بن کے، ایک گھر بن کر، ایک قبیلہ بن کر جیو، متحد ہو کر جیو، تفریق نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات میں پڑھ کر آپ اپنے آپ کو کمزور نہ کرو کہ بھئی جو بکری اپنے ریوڑ سے نکل جاتی ہے بھیڑیا اسے اچک لیتا ہے، بھیڑیا اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے، اور جب تک بکری اپنے ریوڑ کے اندر موجود رہتی ہے بھیڑیا اس طاق میں لگا رہتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے، اور جہاں وہ اپنے ریوڑ سے الگ ہوئی، کہیں الگ تھلگ پڑی، بس فوراً اسے موقع ملتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ید اللہ علی الجماع، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جماعت پر ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگرانی فرماتے ہیں۔ اور جو ادھر ادھر بھاگا پھرتا ہے، جو اپنے ہی لوگوں سے کٹا رہتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے اوپر سے رحمت ہٹا لی جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحمت رہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے، تو ہمیں متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اور یہ اتحاد صرف اور صرف چند موقعوں پر دکھانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آج تو دکھاوے کا اتحاد ہوتا ہے، بلکہ اس کو دل اور دماغ سے اس کو قبول کر کے حقیقی معنی میں ہمیں اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے پر آمادہ ہونا پڑے گا۔ اور یہ اتحاد صرف گھر تک محدود نہ ہو کہ صرف ہم گھروں میں اتحاد کر لیں، یہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ بھی اتحاد ہو کہ ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارا پڑوسی بھی ہمارے حق میں ہو، ہمارے پڑوسی کے علاوہ پوری گلی کے لوگ ہماری مخالفت نہ کرتے ہوں، گلی کے ساتھ ساتھ محلے کے لوگ ہم سے اختلاف نہ رکھتے ہوں، وہ بھی ہم سے محبت رکھنے والے ہوں، ہماری ایک آواز پر لبیک کہنے والے ہوں۔ تو یہ اتحاد گھر، خاندان، پڑوس، گلی، محلہ، یہاں سے نکل کر آگے اجتماعیت میں اس کو لانا ضروری ہے کہ ہم ایک امت کی طرح زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ امت سب سے بہترین امت ہے، اور اس کی ایک خاص بات یہی ہے کہ ان کے اندر اجتماعیت ہے۔ آج ہم جمع ہیں یہاں پر، نہ کسی غریب کی، نہ کسی فقیر کی، اور نہ کسی مالدار کی، کسی کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی بھی آ کے کسی بھی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ پر یہ مثالیں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں کہ بادشاہ بھی وہیں کھڑا ہے، اور اس کی رعایا میں سے ایک عام سپاہی، ایک عام جو شہری ہے وہ بھی وہیں کھڑا ہے۔ تو یہ درس صرف اسلام پیش کرتا ہے کہ جہاں پر سب کو ایک ساتھ جمع ہونے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو 5 وقتہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بہت بڑی دعوت ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔
تو یہ نماز میں جب ہم پابندی کے ساتھ آئیں گے، پنج وقتہ نماز میں اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، تو اس وقت ہمیں اتحاد کا پیغام ملے گا۔ سب سے بڑا پیغام اور درس جو اس نماز سے مل رہا ہے وہ یہ کہ تم متحد ہو جاؤ، کہ تم اتحاد کے ساتھ زندگی گزارو۔ جس طرح سے تم نماز میں ایک ساتھ کھڑے ہو، ٹھیک اسی طرح سے معاشرے میں، سماج میں، اپنے گھر اور خاندان اور قبیلے میں اور محلے میں بھی ایک ساتھ رہا کرو، اور جب کوئی فیصلہ کرنے کا موقع ہے تو ایک ساتھ رہا کرو۔ ذرا ذرا سی چیزوں پر اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کو نہ بیچا کرو، جیسا کہ بنو اسرائیل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ ان کا کیا حال تھا کہ وہ ذرا ذرا سی باتوں پر، ذرا ذرا سے اپنے فائدے اور مفاد اور غرض کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیا کرتے تھے، اپنے ضمیر کا سودا کر لیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے تھے ان سے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے، تحریفات کرتے تھے۔ بعض دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ اس کے اندر تبدیلیاں کر کے توڑ مروڑ کر اس کو پیش کیا کرتے تھے سامنے والوں کو۔ کیوں؟ تاکہ وہ ہم سے متاثر ہو جائے، اپنی بات منوانے کے لیے، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے، اپنی غرض اور اپنے فائدے کی خاطر وہ غلط طریقے سے، غلط بیان بازی سے، دوسروں پر غلط الزامات لگا کر اس طرح سے ان کو اپنی طرف کھینچنے کی اور لانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ بھئی میری آیتوں کو، جو توریت کے اندر ہمارے احکامات ہیں، جو ہماری آیتیں ہیں، جو ہماری نشانی اور علامتیں ہیں، ان کو ذرا ذرا سی چیزوں کے اوپر ان کا سودا نہ کیا کرو۔ اور قرآن مجید میں پھر دوسرے مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر اپنے ایمان کو نہ بیچو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو۔ اور آج جب موقع آتا ہے کہ ہم ایک امت بن کر دکھائیں، ہم ایک امت ہونے کا پیغام دیں، ہم متحد ہو کر سامنے کھڑے ہوں، اسی وقت ہم مختلف جماعتوں میں، مختلف فرقوں میں بٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ گواہی ہے، کسی ایک انصاف پرست آدمی کے حق میں یہ گواہی دینا ہے، ووٹ کا ڈالنا۔ جب اس موقع پر کسی ایک انسان کو منتخب کرنے کا موقع آتا ہے، وہاں پر ذرا ذرا سی کھانوں اور ذرا ذرا سے لفافوں پر اپنے ضمیر کو لوگ بیچ ڈالتے ہیں۔ کیسے اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ کیسے سربلندی اور عزت مل سکتی ہے؟ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ قوم یا کوئی بھی قوم ہو جو ذرا ذرا سی باتوں پر اپنے ایمان کو فروخت کر دیتی ہو، اپنے ضمیر کو بیچ ڈالتی ہو، صرف ایک وقت کے کھانے پر اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہو، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی عزت والی نہیں بن سکتی، وہ اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ اپنے مقصد زندگی کو حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ مقصد زندگی ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر چار لوگوں میں عزت والے بن جائیں، ہم ان کے درمیان اٹھنے بیٹھنے والے بن جائیں۔ اصل تو عزت وہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم عزت والے بن جائیں۔ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، کل مر جانا ہے۔ چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحال طفلی نگشت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کریمہ کے اندر یہ شعر لکھا بعض لوگوں کے حالات کے اوپر کہ چہل سال عمر عزیزت گزشت، میرے پیارے تیری عمر کے 40 سال گزر گئے، مزاج تو ازحال طفلی نگشت، لیکن تیرا بچپن والا مزاج آج تک نہ بدلا۔ جیسے بچپن میں بچوں کا مزاج ہوتا ہے نا کہ ذرا سی ٹافی دی بہک گیا، پھر دوسرے نے بلایا اس نے چاکلیٹ دی اس کی طرف چلا گیا، تیسرے نے بلایا اس نے کوئی اور لالی پاپ دیا اس کی طرف چلا گیا۔ آج سمجھدار ہوتے ہوئے، اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی آج بھی بچپن والا مزاج لوگوں کا نہیں بدل رہا، عقل نہیں آ رہی ہے، جبکہ اپنے آپ کو عقل مند شمار کراتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہلاتے ہیں، لیکن جب فیصلہ کرنے کا موقع آتا ہے اس وقت بھول جاتے ہیں۔ بے وقوف ان سے بڑا کوئی نظر نہیں آتا۔ میرے عزیز و دوستو، ایسے موقع پر ہمارے محلے کے اندر ایک کمیٹی ہونی چاہیے، سب ایک ساتھ مل جل کر ہر موقع پر فیصلہ کریں۔ محلے کے اندر صفائی کا نظام درست کرنے کے لیے، محلے کے اندر اپنے معاشرتی نظام کو درست کرنے کے لیے، محلے کے اندر سماج کے اندر پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہر محلے کے اندر ایک کمیٹی ہو، اور اس کمیٹی کا جو فیصلہ ہو سب اس فیصلے پر راضی ہوں، اور اس کمیٹی کے اندر اچھے ایماندار لوگ ہیں، یعنی کہ حرام خور، سود خور، بیاج خور اور اس طرح کے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے کہ جن کے ایمان ہی نہیں ہے، جو ذرا ذرا سی بات پر، ذرا ذرا سے پیسوں پر جو ہے اپنے ایمان کو ہی فروخت کر دیتے ہیں،
جو سٹے لگاتے ہیں اور ذرا ذرا سے سٹے پر اپنے کچھ چند ٹکوں کے اوپر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، ایسے لوگ اس میں نہ ہوں، اس کے اندر ایماندار لوگ ہوں، نمازی پرہیزگار لوگ ہوں۔ لیکن آج ایسے لوگوں کی تعداد کی کمی ہے کہ پہلی صف میں تو نماز پڑھتے ہیں اور ذرا سا اگر روزے کے اندر پانی منہ میں چلا گیا یا اسی طرح سے کوئی اور ایک حلق میں کوئی دانہ چلا گیا تو فوراً مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، لیکن بہنوں کا حق مار کے پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیٹیوں کا حق مار کر پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کا، اپنی بچیوں کا وراثت میں حق نہ دے کر پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، وراثت میں حصہ نہیں دے رہے اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، دوسروں کے حقوق دبا رکھے ہیں، دوسروں کی زمینیں دبا رکھی ہیں، دوسروں کی زمینوں پر قبضے کر رکھے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ذرا سا روزے کے اندر پانی منہ میں چلا جائے فوراً مسئلہ کہ وہ روزہ باقی رہا۔ ارے بھائی روزہ تو جب مانا جائے گا جب پہلے حرام جانے سے اپنے جسم میں روکیں گے، تو اپنے جسم میں جب تک حرام جانے سے نہیں رکے گا یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر سے نہیں جا سکتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ خرابیاں اور ذرا ذرا سی بات پر ایمان کا سودا کر لینا، اپنے ضمیر کو بیچ ڈالنا، یہ صرف اس وجہ سے ہے چونکہ اندر حلال نہیں جا رہا۔ تو جب تک اندر پیور حلال نہیں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جسم کی عبادتیں بھی قبول نہیں فرماتے۔ سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جانے والی غذا وہ پیور حلال ہو، وہ شک و شبہ سے پاک ہو، اس کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو۔ جب تک ہمارے اندر جانے والی غذا پیور حلال نہیں ہوگی، یاد رکھیے ہماری عبادتوں کے اندر لذت پیدا نہیں ہوگی اور ہم صحیح اور حق کی طرف داری کرنے والے نہیں بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق اور سچائی کے ساتھ، امانت اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے اور معاشرے کے اندر آپ کی ایک عزت ہو، مرنے کے بعد بھی آپ کا نام روشن رہے، آپ کا تذکرہ کرنے والے لوگ موجود رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غذا کی فکر کریں۔ تو آج اس جمعے کا یہی سب سے بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنی غذا کی فکر کرنی ہے تاکہ دیگر تمام برائیوں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا